ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، گدا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل عرس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ ہم نے چونکہ موسم بارش کا ہے سید صاحب سے گزارش کی تھی کہ پروگرام جلدی شروع کر کے جلدی ختم کر دیں، تو ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ نے بالکل جو کہا اس کے مطابق وقت پر چاہے وہ انہوں نے مائک دے دیا، کیونکہ بارش کا موسم ہے کبھی بھی برسات ہو سکتی ہے، تو ارادہ یہ کیا گیا کہ ہم جلدی سے گفتگو ہم بھی سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہ جو منتظمین محفل ہے سلمان بھائی، علی بھائی، عالم بھائی اور ان کے سارے رفقا، ان سب کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شان کے لائق اور آپ سب کو بھی اپنی شان کے لائق دونوں جہان کی خوشیوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ چونکہ یہ عرس کی تقریب ہے، میں دو تین باتیں عرض کروں گا لیکن آپ اس کو دھیان سے سنیے، آپس میں بات چیت مت کیجیے گا اور شور مت کیجیے گا، آپ گفتگو سنیے صرف۔ یہ جو ولی لوگ ہوتے ہیں، ولی لوگوں کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت اس کے ولیوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے، اہل احسان کے قریب ہے۔ یعنی ہم سب اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈتے ہیں، ہم سب اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت ولیوں کو تلاش کرتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں حکم ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ۔ جب تم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہو تو اللہ والے پر مسلسل اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے، تو جب ہم اس ولی کے قریب جاتے ہیں تو وہ رحمت کی برسات ہم پر بھی ہوتی ہے اور ہمارے کام بنتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، ہماری دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں سے یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا فوراً قبول پہ جڑ جاؤ ہوتی ہے۔ اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، اللہ مسجد سے بھی سنتا ہے، اللہ مدرسے سے بھی سنتا ہے، اللہ عرفات سے بھی سنتا ہے، اللہ خانقاہوں سے بھی سنتا ہے، اللہ گھروں سے بھی سنتا ہے، مگر یاد رکھنا وہ سنتا ہر جگہ سے ہے لیکن ہر جگہ سے قبول نہیں کرتا۔ سنتا تو ہر جگہ سے ہے مگر ہر جگہ سے قبول نہیں کرتا۔ جب مقبول بندوں کے قریب سے اسے پکارا جائے تو مقبول کے صدقے میں اللہ ہماری بھی مقبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے ولیوں کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، اللہ والوں کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کو دیکھ کر ان پر جو رحمت کی برسات برساتا ہے ان کے صدقے ہم پر بھی برستا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لوگوں تم کتنے بھی گنہگار ہو، تم کتنے بھی سیاکار ہو، تم کتنے بھی بدکار ہو، اگر تم ولیوں کی چوکھٹ پہ جا کر اللہ کو پکارو گے تو اللہ کی رحمت تم پر بھی پڑے گی، اللہ تم پر بھی کرم فرمائے گا، اللہ تم پر بھی نگاہ عنایت فرمائے گا۔ مجمع میں ایک جوان تھا، اس لیے کہ نوجوانوں میں بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو سرفرے ہوتے ہیں، جو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ باتیں نہیں مانتے، جیسے کہ آج کل کے چھوکرے یوٹیوب پر جو ہے نابالغ محققین کو دیکھ کر کے ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، واقعات کربلا کا مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء کرام کی عظمتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ولیوں کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا میرے بھائیوں، انسان سب برابر نہیں ہوتے، پتھر برابر نہیں ہوتے، کیڑے برابر نہیں ہوتے۔ جب کیڑے برابر نہیں ہوتے، پتھر برابر نہیں ہوتے، انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسروں کا سن کر کے تم بھی بدعقیدگی کی طرف نہ جاؤ، ولیوں کا مذاق نہ اڑانا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو میرے ولی سے بغض رکھے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس لیے سب کی سن کر کے نہ مانا کرو۔ آپ نے ابھی سنا کہ کیڑے برابر نہیں ہوتے۔ دیکھیے آپ کے یہاں برسات میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ آپ کیڑوں کو مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ کیڑوں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے کیا؟ کبھی کیڑے خریدے بیچے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کیڑے خریدے گئے، کیڑے بیچے گئے، کیڑوں کی عزت کی گئی، کیڑوں کا احترام کیا گیا، کیڑوں کا فارم ڈال کر اسے پالا گیا؟ آپ کہیں گے نہیں، سارے کیڑے مارے جاتے ہیں، کیڑوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے اور آپ میری بات پر یقین کریں گے، آپ کو بتاؤں سارے کیڑے مارے جاتے ہیں لیکن ریشم کے کیڑے پالے جاتے ہیں۔ بولو ریشم کا کیڑا پالتے ہیں کہ نہیں پالتے؟ کیونکہ اس سے سلک نکلتا ہے، ریشم نکلتا ہے، وہ بھی کیڑا یہ بھی کیڑا، لیکن دونوں کیڑے برابر نہیں، کیونکہ اس کیڑے کے منہ سے ریشم نکلتا ہے، سلک نکلتا ہے، اس لیے وہ پالا جاتا ہے، فارم ڈال کر کے پالا جاتا ہے، وہ خریدے جاتے ہیں، وہ بیچے جاتے ہیں، قیمت ان کی بڑی ہے۔ اب بتاؤ نہیں کرتی اور اس کے آگے جب وہ عشق ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ مت پرکھا کرو، کچھ چیزوں کو عشق کی نگاہ سے بھی دیکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھنا جب تک مسلمان اللہ والوں سے جڑے رہے، جب تک مسلمان ولیوں سے جڑے رہے، کامیابی ان کے قدم چومتی رہی۔ جب انہوں نے ولیوں کا دامن چھوڑ دیا اللہ اکبر تو اللہ سے بھی ان کا رشتہ کمزور ہو گیا۔ یاد رکھنا اللہ کے دوستوں سے رشتہ کمزور کرو گے تو اللہ سے بھی رشتہ کمزور ہو جائے گا، اور اللہ کے دوستوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو گے تو اللہ سے بھی تمہارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ پیر میر علی شاہ صاحب فرما رہے تھے نوجوانوں سے اللہ والوں سے جڑو، ولیوں سے جڑو، ولیوں کے قریب آؤ، ان کے قریب آنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، انسان سنورتا ہے، انسان نکھرتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ حضرت عارف رومی جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی میں تو یہاں تک فرماتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحہ ولی کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی کی شان ہے۔ تو ایک نوجوان کھڑے ہوا اور کھڑے ہو کر کے اس نے کہا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے، حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات،
حضرت مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کیا؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کتنا بھی گنہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، ولی کے پاس جائے تو اللہ اس پہ بھی رحمت برسائے، وہ بھی رحمت کا مستحق ہو جائے. یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. تو چونکہ دن کا وقت تھا، اس وقت جلسے رات کو ایسے نہیں ہوتے تھے، دن میں ہوتے تھے. دن کے وقت جلسے رہتے تھے، رات کے جلسے تو ابھی ہمارے یہاں کی ایجاد ہے ہندوستان میں، وہ بھی ان علاقوں میں. اب تو لوگ رات کو فری ہوتے تو آتے ہیں، ورنہ بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی راجستھان میں، کشمیر میں ہم جاتے ہیں تو دن میں لوگ جلسہ کرتے ہیں، اور رات کے جلسے سے زیادہ لوگ دن کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں. بہرحال دن کا جلسہ تھا اور پنڈال لگا ہوا تھا، کچھ لوگ پنڈال میں موجود تھے. اور یہ جو لڑکا جس نے اعتراض کیا تھا، یہ پنڈال کے باہر دھوپ میں کھڑا تھا، کیونکہ جیسے جذبہ ہے سارے لوگ جگہ کھڑے کہ جگہ نہیں ملتی ہے تو لوگ کھڑے کھڑے سنتے ہیں. ایسی وہ بچے بھی نوجوان کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے دھوپ میں، پسینہ بھی بہ رہا تھا، پسینے سے شرابور ہو رہے تھے. ایسے عالم کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، دیکھو ہمارے اللہ والے کتنے نیک ہے، کسی نے اعتراض کیا ناراض نہیں ہوتے، غصے میں نہیں آتے، اسٹیج پہ وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں. دیکھو جس کے دل میں اللہ بستا ہے نا، وہ لوگ بہت نرم دل ہوتے، نرم زبان ہوتے. ابھی اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ولی کی پہچان کیا ہے. پہلے میں ولی کی شان بتا رہا ہوں، پھر ولی کی پہچان بتاؤں گا تاکہ آپ کو ولی چیک کرنے میں آسانی ہو، ولی کو پہچاننے میں آسانی ہو. ولی کسے کہتے ہیں آپ کے بات سمجھ میں آئے. آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کی کچھ خدمت کر جائے، آپ کی معلومات میں اضافہ کر جائے، آگے کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر جائے، تاکہ آپ بھی ولی کو پہچان سکے، ولی کو آسانی کے ساتھ آپ کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو. لیکن یہ جو میرے بچے نوجوان ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ موبائل اپنی جیب میں رکھ کر کے بیٹھو، صرف سن لو. آپ کو اگر تقریر کی ریکارڈنگ چاہیے تو یہ ریکارڈنگ ان لوگوں نے کیمرہ لگایا ہے، آپ کو بعد میں تقریر مل جائے گی. دیکھو آپ جب ریکارڈنگ کرتے ہو تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری توجہ ریکارڈنگ کی طرف چلی جاتی ہے، اور جو تقریر آپ سننے آئے ہیں وہ آپ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا. ماشاءاللہ سب نے رکھ لیا، ایک دو نے نہیں رکھا، وہ ایک دو بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ. ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھو بلند آواز سے. وہ رستے میں جو بھائی بات کر رہے ہیں نا، وہ ٹوپی والا بھائی، وہ ذرا چپ ہو جائے. وہ سب لوگ آپ چپ ہو جاؤ، انتظامیہ چپ ہو جاؤ، ادھر پیچھے جاؤ، باتیں مت کرو، آواز ادھر آتی ہے. ایک بار سب مل کے دوسری بار بھی بلند آواز سے درود شریف پڑھو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک بار پھر پڑھنے تو 3 بار ہو جائیں گے درود شریف، سب مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک. کچھ لوگ جلسے میں آتے ہیں تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی موجود ہوں، تو ہم جان گئے کہ آپ موجود ہیں، لیکن اب چپ ہو جائیں. ٹھیک ہے، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، آپ کوئی کچھ بولے گا تو نہیں، شور تو نہیں کرے گا؟ 4 بار پڑھ لیا، پنجتن پاک کی نسبت سے 5ویں بار بھی درود شریف پڑھ لیا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور وکرم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس نے اعتراض کیا کہ آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کوئی کتنے بھی گنہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، اللہ چوکھٹ پہ جائے تو اللہ اس پر بھی رحمت. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ پنڈال کے باہر دھوپ میں کھڑا تھا، لڑکوں کے ساتھ سن رہا تھا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کو دیکھا، وہ پسینے میں شرابور ہے، دھوپ میں جو وہ پریشان ہے. پیر صاحب نے فرمایا بیٹا ادھر آ، تیرا سوال میں نے سن لیا، ادھر آ. اور اس کو اسٹیج پہ بلا لیا. اب اسٹیج پہ جو ہے وہ اس طریقے سے چھت بھی بنی ہوئی تھی، پنکھا بھی چل رہا تھا. پیر صاحب اپنی تقریر جاری رکھی، وہ آ کے کھڑا رہا. اس کے بعد پیر صاحب اپنی تقریر جاری رکھی، اس کو کوئی جواب نہیں دیا. پیر صاحب کو اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے اسٹیج پہ بلا تو لیا لیکن آپ نے کوئی جواب مجھے نہیں دیا. میرا سوال ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ
کے ولی کے آستانے پر جاؤ تو وہاں رحمت برستی ہے. تم کتنے بھی گنہگار ہو, سیاکار ہو, بدکار ہو, پاپی ہو, مجرم ہو, جب تم ولی کے آستانے پہ جاتے ہو تو اللہ تمہارے جرائم نہیں دیکھتا, تمہارے گناہ نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تم پر بھی رحمت کی برسات فرماتا ہے, تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے, تمہاری عبادتیں قبول کرتا ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے مجھے اسٹیج پہ بلایا, آپ جواب نہیں دیتے. پھر صاحب نے مسکرا کے فرمایا, بیٹا میں نے تجھے جواب دے دیا, اب تجھے سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا وہ کیسے جواب دیا؟ فرمایا دیکھ, تو دور کھڑا ہوا تھا اور دھوپ میں پسینے میں شرابور تھا, گلٹوم تھا, پنڈال میں بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی. کہا یہ بھی بات پریشان تھا کہ نہیں تھا, گرمی لگ رہی تھی کہ نہیں لگ رہی تھی؟ کہا بالکل ایسے ہی. فرمایا جب تو میرے پاس آیا تو اوپر پنکھا چل رہا ہے, چھت ہے, بول اب تجھے پسینہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. اب گرمی لگ رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی مشکل ہے؟ کہا نہیں. راحت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا ہاں ہوئی. تو کہا بتا یہ پنکھا انتظامیہ نے تیرے لیے لگایا کہ میرے لیے لگایا؟ وہ تو آپ کے لیے لگایا. تو بول تو میرے قریب آیا تو کیا انہوں نے تیرے آنے سے پنکھا بند کر دیا؟ کہا نہیں بند نہیں کیا. تو کہا نادان اب نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا, انتظامیہ نے پنکھا میرے لیے لگایا لیکن تو میرے قریب آیا تو بول تجھے ہوا لگی کہ نہیں لگی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, اور تجھے آرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے نادان یہ انتظامیہ پنکھا میرے لیے لگائے تو جو میرے قریب آتا ہے وہ پنکھے کی ہوا پاتا ہے تو اللہ ولی پر رحمت برساتا ہے. تو ولی کے قریب جو جاتا ہے اللہ اس کو بھی اپنی رحمت کا مستحق کرتا ہے. زندہ باد, واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو وہ ولیوں کی چوکھٹ پر جاتے. ولی زمین کے اوپر ہوتا تو بھی جاتے, اور ولی زمین کے اندر ہوتا تو بھی جاتے, اور ولی زمین کے اوپر ہوتا تو ان سے دعائیں لیتے, اور زمین کے اندر ہوتا تو ان سے عرض کرتے. اس لیے کہ اللہ کا ولی قبر میں جانے کے بعد مر کے مٹی میں نہیں مل جاتا, بلکہ اللہ کا ولی قبر میں جانے کے بعد اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ کہیں گے یہ سنی لوگ تو ایسے ہی واقعہ بیان کر کے کہانی قصہ بولتے ہیں, ہمیں بدنام کر رکھا ہے سنیوں کو. میں حدیث بیان کرتا ہوں, آپ کے بات سمجھ میں آئے گی. بھائی صاحب یہ لوگ کھڑے پہ نا, یہ یہاں سے مہربانی کر, تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے, آپ لوگ ہٹ جائیں یہاں سے, بات کریں. آپ یہ بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی, آپ ہی سے ہاں ایک بات یہ راستہ خالی کر دیں. دیکھو کیا ہوتا ہے, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ بیٹھا کہ ہم تقریر یاد کر کے نہیں آتے, یہ بات یاد. جب تقریر یاد کر کے آؤ نا تو کتنا بھی ڈسٹرب ہو تو آدمی اپنا بولتا جاتا ہے, تراویح کی طرح پڑھتا جاتا ہے. میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں, آپ جیسا ماحول بناتے ہیں نا ویسے ویسے مضامین ذہن میں آتے ہیں. پھر آپ ڈسٹرب کرتے ہو تو پھر مضمون ذہن سے نکل جاتا ہے. میں آپ کو بتا چکا کئی مرتبہ کہ میں نے روحانی تقریر, حقانی تقریر, عرفانی تقریر, تقریروں کی کتاب میں نے کبھی نہیں دیکھی, کبھی پڑھا بھی نہیں. میں تقریر کی کتاب یاد کر کے نہیں آتا, میں نے کبھی تقریر کی کتاب پڑھی نہیں, اللہ جانتا ہے. تو یہ بزرگوں کی جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس کے مضامین ذہن میں ہوتے ہیں, پھر آپ سکون کا ماحول بناتے ہو, اچھے سے سنتے ہو تو مضامین ذہن میں آتے ہیں, تو پھر وہ بات ہوتی ہے. غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو یہ مضامین اللہ تعالیٰ دل میں اتارتا ہے. تو آپ لوگ ادب سے بیٹھتے ہو تو کام بنتا ہے, بات آپس میں کرتے ہو تو ذہن سے مضمون نکل جاتا ہے. اور پھر چونکہ میں کوئی نذرانہ طے کر کے تو نہیں آیا, علی سے یا سلمان سے یا سید صاحب سے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اتنا دو گے تو میں اتنی تقریر کروں گا, ایسا نہیں ہے. میں طے کرنے والا آدمی نہیں. اگر آپ نہیں سننا چاہتے 2 منٹ میں بھی میری تقریر ختم, میرا کسی کے اوپر زور نہیں ہے, کیونکہ میں اللہ کے لیے آیا ہوں. جو لوگ طے کر کے آتے ہیں ان کے اوپر آپ کا روب اور دبدبا چل سکتا ہے کہ ہم نے اتنا دیا تو 1 گھنٹہ بولنا پڑے گا, 1.5 گھنٹہ بولنا پڑے گا, یہ نہیں. آپ ادب سے جتنا سنو گے میرے آقاؤں کا ذکر اتنا سناؤں گا. نہیں سننا چاہو گے 2 منٹ میں بات ختم. اب آپ کے اوپر ہے, آپ کروانا چاہتے ہو تقریر یا بند کرانا چاہتے ہو, یہ آپ پر ہے. کوئی بات نہیں کرے آپس میں, اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے. حدیث پاک ہے اللہ والوں کے ذکر کے وقت گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے.
سبحان اللہ ایک سبحان بار اللہ سب درود شریف پڑھو، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے، آگے میں بات کر رہا ہوں، سب مل کے بلند آواز سے درود شریف پڑھو۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اب مجھے بولنا نہ پڑے، اب سب اطمینان سے سنو۔ ولی کا ذکر ہو رہا تھا، تو ولی زمین کے اوپر ہے، ولی زمین کے اوپر ہے، تو وہ دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، جس کو دعا دے دے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ولی کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ ہزاروں سال محنت کر کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جہاں ولی کے ایک جملے میں اللہ تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا دوست ہے وہ، تو اوپر ہے تو بھی اس کی عزت کرو، قدر کرو، تمہارا کام بنیں گے۔ اور اندر جائے تو بھی وہ اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے، صحیح سلامت رہتا ہے، تمہیں نظر آئے یا نہ آئے۔ اگر تم قبر کھودو کچھ نہ ملے تو یہ نظر کا دھوکہ ہے، مگر وہ اندر موجود ہے، بے شک کیونکہ ہمیں جو چیز دکھے وہ ہے ضروری نہیں۔ بولو یہاں سب کو ہوا کے جو چیز ہے وہ نظر بھی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو حکمت کی وجہ سے ہماری نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے کچھ مولویوں کو پیدا کیا، میں ان کے نام نہیں لوں گا۔ ان لوگوں نے تحریک چلائی ولیوں کے خلاف کہ مسلمانوں کا رشتہ ولیوں سے توڑ دو۔ کون لوگ ہیں آپ سب جانتے ہو، اتنے بھولے بالے تو ہو نہیں، دنیا میں جیتے ہو، تمہیں سب پتہ ہے انگریزوں نے 1857 کے بعد کن کو پیدا کیا۔ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، میں صرف اپنی بات کروں گا، کیونکہ ہم صوفیوں کے غلام ہیں، ہم لوگ جھگڑا لگانے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن حق بولنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، باطل کا ابطال بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن غور کیجئے، تو ایک تحریک چلی 100-150 سال سے کہ یہ ولی لوگ کچھ نہیں، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے وہ ہو گئے، اس طرح کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ولی زندہ ہے قبر میں، تو کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت لاؤ، اس کا ثبوت لاؤ۔ میں نے کہا یہ کوئی ثبوت پیش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو سنیوں کا بچہ پیش کرے گا۔ کہا کیسے ثبوت؟ میں نے کہا حدیث، ایسی حدیث پیش کریں گے کہ اس کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، دونوں مانتے ہیں۔ حدیث کیا ہے وہ سنو، غور سے سننا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، یہ سب مانتے ہیں، شیعہ سنی وہابی بریلوی سب لوگ مانتے ہیں کیا؟ اس حدیث کو۔ قادری چشتی نقشبندی سب مانتے ہیں، ہر سلسلے کا آدمی، ہر مسلک کا آدمی، ہر مکتبہ فکر کا آدمی، اور سب اپنے اپنے جلسوں میں اس حدیث کو بیان بھی کرتے ہیں۔ کیا حدیث ہے سنو، جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اور بے نمازی مر جاتا ہے، بے نمازی مر جاتا ہے، تو اس کی قبر میں اللہ ایک سانپ مسلط کرتا ہے، اژدہا، جس کا نام ہے شجاع الاقرع، جس کا نام ہے شجاع الاقرع۔ یہ گنجا سانپ ہے، اور وہ سانپ ہزاروں سال اس کی عمر ہے، اور اس کی طاقت اتنی ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ مردے کو برے تو وہ اندر 1000 سال تک کے زہر گھومتا رہتا ہے، اور اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے۔ یہ بات بھی سن لیں، بات آگے بڑھانے سے پہلے، چونکہ ہر مسلک کے لوگ اس حدیث کو مانتے ہیں، تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات میں ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کو معاذ اللہ چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز نیند میں چھوڑ دی، ظہر کی نماز کھانے پینے میں چھوڑ دی، عصر کی نماز کھیلنے کودنے میں چھوڑ دی، مغرب کی نماز بچوں کے ساتھ وقت برباد کرنے میں چھوڑ دی، عشاء کی نماز نیند کے غلبے میں چھوڑ دی۔ سن لو اللہ کے بندو، سب سے زیادہ عذاب قبر میں بے نمازیوں کو ہوتا ہے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو تمہیں لوگ سبق پڑھاتے ہیں نا کہ تم سنی ہو، تم قادری ہو، تم چشتی ہو، تم نقشبندی ہو، تم رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، تم کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے تو بھی جنت میں جاؤ گے۔ یہ کوئی ذمہ دار عالم تو نہیں کہتا، یہ کوئی ذمہ دار پیر تو نہیں کہتا، کچھ جاہل لوگ ایسی بکواس کرتے ہیں ہم تمہیں بخشوائیں گے۔ یاد رکھنا، نماز چھوڑ کر تم جنت میں نہیں جا سکتے۔
سکتے، بلکہ ایک بات میں کر دوں، یہاں علماء موجود ہیں، ذمہ دار لوگ موجود ہیں، سید صاحب موجود ہیں، تم نماز چھوڑ کر کبھی قادری ہو بھی نہیں سکتے، تم نماز چھوڑ کر کبھی چشتی ہو بھی نہیں سکتے، تم نماز چھوڑ کر کبھی نقشبندی سہروردی ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو قادری ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو چشتی ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ بات آگے بڑھاتے ہوئے کہہ دوں، حضور غوث پاک کا سلسلہ ہے قادری، اور قادریت میں داخل ہونا نہ میرے اختیار میں ہے نہ تمہارے اختیار میں ہے، یہ غوث پاک کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے۔ غوث پاک جس کو شامل کریں گے وہی سلسلے قادریہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر میرا غوث نہ چاہے تو وقت کا شیخ الحدیث بھی قادری سلسلے میں داخل نہیں ہو سکتا، میرا غوث نہ چاہے تو وقت کا خطیب قادری سلسلے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے، قادری سلسلے میں اللہ رسول کی عطا سے صرف میرے غوث کا اختیار چلتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو چوروں کو بھی قادری سلسلے میں داخل کر لیں، اور وہ نہ چاہے تو بڑے بڑے علاموں کو بھی قادری سلسلے سے باہر کریں ان کے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، اگر چور کو قادری بنا دیا، توجہ، چور کو قادری بنا دیا تو پھر چور کو چور رہنے نہیں دیا، یا تو کوئی چور ہوگا یا تو کوئی قادری ہوگا، اور جو قادری ہوگا وہ کبھی چور نہیں ہوگا، جو قادری ہوگا وہ چور نہیں ہوگا۔ اگر تم چوری کرتے ہو پھر کہتے ہو میں قادری ہوں، میں نے کہا مذاق کرتا ہے، وہ کہا کوئی ثبوت ہے، میں نے کہا ثبوت سنو۔ ایک چور جا رہا ہے رستے میں، ایک چور جا رہا ہے، چور، بلکہ چور سے بڑی ڈگری تھی اس کے پاس، وہ تھا ڈاکو۔ چور اور ڈاکو میں فرق یہ ہے کہ چور لوگ چپکے سے چراتے ہیں اور ڈاکو لوگ سامنے سے جا کے مار پیٹ کے چھینتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ لوگ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں پتا ہے چور اور ڈاکو میں، چور چپکے سے چوری کرتے ہے نا، اور ڈاکو سامنے سے آ کے مار پیٹ کر کے خوب لوٹ مار کرتا ہے۔ بہرحال وہ ڈاکو تھا۔ غوث پاک سرکار ظاہری اعتبار سے دبلے پتلے تھے، دبلے پتلے، اور چوڑا سینہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، گول گندمی چہرہ تھا، بڑی سی داڑھی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت ان کا نقشہ کھینچ کے کہتے ہیں، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور کہتے تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا۔ بڑی شان والے ہیں میرے غوث، ولایت کی کائنات میں یہ مقام کسی کو نہیں ملا جو اللہ نے میرے غوث کو عطا فرمایا۔ تقدیر بدلنے کا اختیار بھی اللہ نے میرے غوث کو عطا فرمایا۔ غوث پاک ہے، کوئی جانے تو جانے، کوئی مانے تو مانے، بچوں کا کھیل نہیں ہے ولیوں کی معرفت حاصل کرنا۔ ان کو کیا پتا بیچارے 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے پیدا ہونے والے نو مولود جماعتوں کو کیا پتا کہ ولایت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو 1400 سال سے جن کا سلسلہ صفہ کے چبوتروں سے جڑا ہے وہ جانتے کہ ولایت کیا ہوتی ہے، ولی کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور سے دور جاری ہے لیکن قریب سے قریب تر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈاکو تھا، غوث پاک ایک جنگل سے اکیلے جا رہے تھے، جاتے ہوئے غوث پاک بہت قیمتی کپڑے پہنتے تھے، اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت کو بھی اتنے مہنگے کپڑے کبھی میسر نہیں آتے تھے، اتنے مہنگے پہنتے تھے، بادشاہ سے زیادہ مہنگا، اور ایک بار جو اتار دیا دوبارہ پھر نہیں پہنتے تھے۔ بہت مالدار تھے، اللہ نے بہت دولت دی تھی، بہت نوازا تھا، کئی ملکوں میں آپ کا مال تجارت جاتا تھا، بہت بڑے تاجر تھے غوث پاک۔ اس لیے ہماری قوم آج
تک یہی سوچ رہی ہے ولی کس کو کہتے تھے؟ بولے جنگل میں بیٹھا ہوگا، پڑا ہوا ہوگا جنگل میں۔ ولی کس کو کہتے تو کہا کہ قبرستان کے اندر چرس پی رہا ہوگا۔ ولی کس کو کہتے تو قبرستان میں گانجا پی رہا ہوگا، نشہ کر رہا ہوگا۔ میرے بھائی یہ سب چٹنگ باز لوگ ہیں، یہ ولی لوگ نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کے خلاف کبھی زندگی نہیں گزارتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو کبھی بے نمازی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی بے نمازی جب قادری نہیں ہو سکتا تو بے نمازی ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ بے نمازی قادری نہیں ہوتا، چشتی نہیں ہوتا تو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، الٹی سلٹی باتیں کر رہے ہیں، اڑام دڑام باتیں کر رہے ہیں، یہ سب ولایت نہیں ہے۔ ولایت شریعت کا نام ہے، ولایت اللہ کے قانون پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ ابھی آگے وقت رہا تو میں دو چار باتیں ولایت کی نشانی کے طور پہ بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئی۔ بہرحال وہ ڈاکو تھا، غوث پاک کے قیمتی کپڑے دیکھا، سوچا کہ رات کو تو کچھ ملا نہیں کہ کہیں میں کامیاب نہیں ہو سکا، البتہ شیخ جا رہے ہیں۔ شیخ کا ایک اپنا روحب تھا، وہ وقت کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا تھا۔ تقریر میں کہتے تھے او کھجور کے درخت سیدھے رہے ورنہ میں تجھے کاٹ دوں گا۔ بادشاہ کو کھجور کا درخت کہہ کے پکارتے تھے اور بادشاہ کہتا تھا کہ ذرا ان سے کہو نا کہ ہلکا ہاتھ رکھے۔ کہا کہ اگر نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اس سے بڑی بات کہتا۔ غوث پاک پھر غوث پاک تھے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ والوں کی اپنی شان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس نے سوچا کہ شیخ جا رہے ہیں، کپڑا قیمتی پہنا ہے، رات بھر میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، کوئی ملا نہیں اور میں خالی ہاتھ گھر جاؤں، اس سے اچھا ہے کہ شیخ کا جبہ چھین لوں، شیخ کا جبہ چھین لوں۔ شیخ کا جبہ چھینوں گا کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو نکل ہی جائے گا۔ تو پیچھے سے گیا اور جا کر کے شیخ کا جبہ پکڑا اتارنے کے لیے۔ پیچھے سے دیکھو ڈاکو تھا لیکن اس کے بھی سامنے سے آنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ شیخ کا روب اتنا تھا، غوث پاک کا روب اتنا تھا۔ بہرحال پیچھے سے گیا اور جیسے آپ کا دامن پکڑا، سرکار غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ عبد القادر کا دامن پکڑ لیا ہے، اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ بس اتنا کہنا تھا، اسی وقت اللہ نے اس کو مقام ولایت اور قطبیت عطا فرمائی۔ یہ ایک قادری ہے، چور دامن پکڑ لے، ڈاکو پکڑ لے تو وہ ولی بن جائے۔ آپ نے کیسے غوث پاک کا دامن پکڑا بھائی؟ آپ نمازی بھی نہ بن سکے، آپ سچے بھی نہ بن سکے، آپ نشہ بھی نہ چھوڑ سکے۔ نشہ کرتے ہو تم لوگ، گانجا پی رہے ہو، چرس پی رہے ہو، شراب پی رہے ہو، نشے کی گولیاں کھا رہے ہو، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ شادیوں کے موقع پہ ناچ رہے ہو، شادیوں کے موقع پہ تاش کے پتے کھیل رہے ہو، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کو گالیاں دے رہے ہو، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہو، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا کام بہت الگ ہے، آپ کو دین پر زندگی گزارنا ہے۔ تو بہرحال بات دور نکلی، میں بات سمیٹ رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ بے نمازی جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس پر کیا کرتا ہے؟ ایک سانپ مسلط کرتا ہے۔ اس لیے توبہ کرو، نماز چھوڑنے سے توبہ کرو اور نمازی بنو۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے بھائی، نماز پڑھو۔ نماز پڑھو گے سکون ملے گا، نماز پڑھ کے دیکھو، نماز پڑھو گے روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے تمہاری بیٹیوں کے رشتے کے لیے تم کو ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ نماز میں بہت سکون ہے، اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھ کے دیکھو، اس کی اپنی برکت ہے، نماز پڑھ کے دیکھو۔ جب نماز پڑھنے سے اللہ ملتا ہے تو نماز پڑھنے سے روزی نہیں مل سکتی، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا، یہ الگ عنوان ہے۔ تو بہرحال حدیث میں کیا آیا کہ ایک سانپ جس کا نام ہے شجاع الاقرع، وہ بے نمازی پر مسلط کیا جاتا ہے۔ دھیان دینا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب بے نمازی جس نے فجر نہیں پڑھی، ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہتا ہے، جس نے ظہر نہیں پڑھی عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہتا ہے، جس نے عصر نہیں پڑھی مغرب تک ڈستا رہتا ہے، جس نے مغرب نہیں پڑھی عشاء تک ڈستا رہتا ہے، جس نے عشاء نہیں پڑھی فجر تک ڈستا رہتا ہے، اور یہ 24 گھنٹے ڈستا رہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے قیامت تک چلے گا۔ بے نمازی کو ڈسنے کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ بولو، بات سمجھ میں آتی؟ کب تک چلے گا؟ بولو بھائی کب تک چلے گا؟ اب ایک سوال میرا، یہ حدیث سمجھ میں آ رہی سب کے؟ بے نمازی کو کب تک ڈسے گا وہ سانپ؟ بولو بھائی کب تک ڈسے گا؟ کب تک ڈسے گا؟
سب کے سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، وہ سانپ مردے کو ڈستا ہے یا مٹی کو ڈستا ہے؟ کس کو ڈستا ہے؟ بولو بھائی، بولو تو صحیح، کس کو ڈستا ہے؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو بولو کس کو ڈستا ہے؟ مردے کو۔ مردہ زندہ ہے تو تکلیف ہوگی یا مردہ مردہ ہے تو تکلیف ہوگی؟ بولو بھائی۔ تو اس کا مطلب اللہ قبر میں مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ ہونے کے بعد اس کو سانپ ڈستا ہے، تبھی تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اگر مردے پن میں ڈسے گا تو اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ زندگی میں تو مزے اڑا لیا اور مرنے کے بعد مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو سانپ ڈسے ہے تو کیا تکلیف ہوگی؟ بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یعنی عذاب دینے کے لیے پہلے اس کو زندہ کرنا ہے، پھر سانپ مسلط کرنا ہے تاکہ عذاب ہوتا رہے۔ اب وہ کون تھا؟ بولو بھائی کون تھا؟ بے نمازی۔ کون تھا؟ بولو کون تھا؟ کون تھا؟ اور بے نمازی اللہ کا دشمن، بے نمازی رسول اللہ کا دشمن، بے نمازی اللہ کے دین کا دشمن۔ مگر اللہ نے اس کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ بولو بھائی کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ پھر قبر میں اس پہ سانپ مسلط کیا کہ نہیں کیا؟ اب کب تک سانپ ڈس رہا ہے؟ قیامت تک۔ رسول اللہ کی بات میں یقین ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی کس کس کو یقین ہے؟ ہاتھ اٹھا، کس کس کو یقین ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بولو قیامت تک اس کو ڈس رہا ہے کہ نہیں ڈس رہا ہے؟ نبی نے کہہ دیا ڈس رہا ہے کہ نہیں ڈس رہا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، آپ 5 سال کے بعد قبر کھولتے ہو، کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا۔ تو نظر نہیں آتا، لیکن نظر نہیں آنے پر کیا آپ کا عقیدہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کہتے ہو میرے نبی نے کہہ دیا بے نمازی کو قیامت تک سانپ ڈستا رہے گا، بے نمازی کو قیامت تک سانپ ڈستا رہے گا۔ مجھے دکھے یا نہ دکھے، بے نمازی قبر میں موجود ہے، زندہ ہے اور سانپ اس کو ڈس رہا ہے۔ بولو بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ ارے نادان، جب بے نمازی ہو کر اللہ کا دشمن ہو کر اپنی قبر میں زندہ اور موجود ہے، تو وہ غوث اعظم جس نے 40 سال کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، پھر وہ کیوں اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، بولو وہ اپنی قبر میں ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بے نمازی جب اپنی قبر میں زندہ ہے تو پھر اللہ کا وفادار اپنی قبر میں زندہ کیوں نہیں ہے؟ بس فرق اتنا ہے، بے نمازی سزا بھگتنے کے لیے قبر میں زندہ ہے اور اللہ کا ولی رحمتیں وصول کرنے کے لیے قبر میں زندہ ہے۔ زندہ باد۔ بات سمجھ میں؟ ایک اور آسان سی بات سمجھاؤں۔ اب یہ تو حدیث کی ہو گئی، جو حدیث کو نہیں مانتے ان کو بھی سمجھائیں۔ دیکھو توجہ ہے، یہاں آپ میں سے بہت سارے لوگ کسان ہوں گے، ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں کسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسان جب اپنی زمین میں بیج ڈالتا ہے تو بہت سارے بیجوں کو مٹی کھا جاتی ہے۔ بولو کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی ہے؟ لیکن بہت سارے بیج ایسے ہوتے ہیں جس کو مٹی، اسی بیج کی زندگی سے ایک کوپل نکلتا ہے اور کوپل نکل کر کے پھر جو ہے زمین کو پھاڑ کر چیر کر پودا نکلتا ہے، اور ایک بیج بویا تھا اس سے درجنوں بیج پیدا ہوتے کہ نہیں پیدا ہوتے؟ اب آپ بتاؤ، ہر دانے کو جب مٹی نہیں کھا سکتی تو ہر میت کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے، جس دانے کو اللہ چاہے مٹی کھا جاتی ہے اور جس دانے کو چاہے اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ ارے نادان، جب اللہ دانے کو مٹی کے پیٹ میں بچا سکتا ہے تو اپنے محبوبوں کو مٹی کے پیٹ میں کیوں نہیں بچا سکتا؟ اس لیے ولی زمین کے اوپر ہے تو بھی اس کی دعا کی برکتیں ملتی ہے، اور زمین کے اندر ہے تو بھی اس کی دعا کی برکتیں ملتی ہے۔ اب بات آگے بڑھاؤں، ولی زمین کے اوپر ہے تو بھی اس سے دعا لیا کرو، اور ولی زمین کے اندر ہے تو بھی اس سے دعا لیا کرو۔ ہم ولی کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کا بندہ سمجھتے ہیں۔ ہم ولی کو اللہ کے مقابلے میں نہیں سمجھتے، اللہ کا عاجز بندہ سمجھتے ہیں۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ
اللہ اذن دیتا ہے تو وہ مردہ زندہ کر لیتے ہیں، اللہ اذن دیتا ہے تو وہ شفا عطا کر دیتے ہیں، اللہ اذن دیتا ہے تو وہ اولاد عطا کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، میں نے کہا آپ کو سمجھا ہی نہیں مولوی صاحب، آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے، پڑھا تو سمجھا نہیں ہے، آپ کے نصیب میں سمجھنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بزرگوں نے کہا چھٹاک بھر علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے، اور یہاں 10 من علم ہے اور چھٹاک بھر بھی عقل موجود نہیں ہے، تو پھر فتنہ ہی ہوگا۔ دیکھو میں ایک بات سمجھاتا ہوں، بہت اچھے لوگ ہو آپ، بہت اچھے سے سن رہے ہو، میں نے تو سوچا تھا کہ جیسی بارش آئے گی پروگرام بند ہو جائے گا، لیکن اللہ نے بھی کرم فرمایا، اور آپ لوگ بھی اللہ کے بندے کتنے اچھے سے جم گئے، سبحان اللہ۔ دیکھو ولی اولاد کیسے دیتا ہے، سمجھنا چاہتے ہو؟ آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ ولی روزی کیسے، روزی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ولی کیسے دیتا ہے وہ سمجھ لو۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ولی کیسے دیتا ہے سمجھ لو۔ سنو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ مائک کائے کا بنا ہوا ہے؟ بولو بھائی، جو جس کو سمجھ میں آ رہا ہے جواب دو۔ کائے کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا۔ اس کا کلر کیسا ہے؟ سفید ہے، اس کا کالا ہے۔ میں اس کو پکڑ رہا ہوں، دکھ رہا ہے؟ پکڑ رہا ہوں، دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ بولو لوہا پکڑ سکتے کہ نہیں پکڑ سکتے؟ جس کو سمجھ میں وہی جواب دینا۔ پکڑ سکتے کہ نہیں پکڑ سکتے؟ پکڑ سکتے۔ یہ لوہا میں نے اٹھایا، اٹھا کر اس کو ڈال دیا آگ میں، اس لوہے کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا۔ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں نے اس کو آگ میں رکھا۔ اب آگ کی اور لوہے کی ہو گئی دوستی، کیونکہ قریب رہنے سے ہو جاتی ہے دوستی۔ اب 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ یہ لوہا آگ میں رہے گا تو اس کا کلر کیسا رہے گا؟ جس کو سمجھ میں وہی بولنا، کیسا رہے گا؟ دیکھو آج ایسا ہو رہا ہے کہ آدھی تقریر میں کر رہا ہوں، آدھی آپ کر رہے ہیں، یہ بھی ولیوں کا کرم ہے، ورنہ ہمیشہ میں ہی بولتا ہوں آپ چپ رہتے ہیں، لیکن آج آپ بھی بول رہے ہیں میں بھی بول رہا ہوں، صاحب عرص کا کرم، یہ علماء کرام کی دعائیں۔ بولو بھائی اس کو آگ میں 6 گھنٹہ رکھا تو یہ کیسا ہو گیا؟ لال۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر بات سمجھ میں آتی ہے، یہ لوہا آگ بن گیا یا آگ لوہا بن گئی، کیا ہوا؟ نہیں، دونوں نہیں ہوا۔ لوہا کبھی آگ بن نہیں سکتا اور آگ کبھی لوہا، اس کی برادری الگ اس کی برادری الگ۔ آگ ہمیشہ آگ ہی رہے گی، لوہا ہمیشہ لوہا ہی رہے گا، لیکن لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا اور آگ کبھی لوہا نہیں بن سکتی۔ مگر ہوا کیا، آگ کی صحبت میں 6 گھنٹہ یہ لوہا رہا تو لوہے پر آگ نے دوستی کی وجہ سے اپنا رنگ چڑھا دیا، تو جو کام آگ کرتی تھی وہی کام لوہا بھی کرنے لگا۔ دوستی کی وجہ سے لوہا لوہا ہی رہا، لیکن میں اس کو ابھی پکڑ رہا ہوں، 6 گھنٹے آگ میں رکھنے کے بعد میں پکڑ نہیں سکتا۔ وجہ آگ کی دوستی نے لوہے پر اپنا رنگ چڑھایا تو یہ کالا لال نظر آیا، اس نے جلانا شروع کر دیا، اب اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ ارے نادانو سمجھو، جب کوئی آگ کا دوست ہو جائے تو آگ کی صحبت کی برکت یہ ہے کہ آگ کا کام لوہا کرتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ لوہا لوہا ہی ہے، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل۔ بندہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، خدا کبھی بندہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب بندہ خدا کا دوست اور ولی بن جاتا ہے تو اللہ اپنا رنگ اس پہ چڑھا دیتا ہے، اور اللہ جس پہ رنگ چڑھا دیتا ہے اولاد دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی عطا سے ولی بھی اولاد دینے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستقے اعلی حضرت، مستقے اعلی حضرت، بستی بستی گلیا گلیا۔ ارے جب آپ آگ کے اثر پہ ایمان لائے تو اللہ کے اثر پہ کب ایمان لاؤ؟ جب آگ میں اتنی طاقت ہے، جب آگ میں اتنی طاقت ہے تو اللہ میں کتنی، جس نے آگ میں طاقت پیدا کی اس اللہ میں کتنی طاقت۔ جب آگ کا رنگ اتنا رنگ دکھاتا ہے تو اللہ کا رنگ کتنا رنگ دکھائے گا؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اب آئیے، ولی سمجھ میں آ گیا، ولی عطا کرتا ہے، تو آئیے ذرا ولی کی شان سن لیں۔ اب
شان سن لے, ولی کی دعا میں بہت تاثیر, ادھر بولا ادھر پورا. بلکہ حضرت عارف رومی کہتے ہیں, بڑے مزے میں کہتے ہیں, گفتے اللہ بود, گفتے اللہ بود, گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. کہتے ہیں کہ اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے, اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. کیونکہ حدیث قدسی میں ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں, میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں, میں اس کے کان ہو جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کی طاقت ہو جاتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, لوگ بخاری کا بہت نام لیتے ہیں. ولی کی زبان پہ خدا بولتا ہے, ولی کی زبان پہ خدا کی قوت بولتی ہے, خدا کی طاقت بولتی ہے, خدا کا فرمان جاری ہوتا ہے. کس طرح سنو, اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, ہزاروں سال کی محنت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں ولی کی دعا پہنچاتی. اور ولی کی دعا کس کو ملتی ہے؟ جو ولی کا ادب کرتا ہے, جو ولی کا ادب. آج کل کے چھوکرے جو ماں باپ کا ادب نہ کریں وہ ولی کا کیا ادب کریں؟ ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, تم ولی کا ادب. ولیوں کے عرصوں میں جاتے ہو, لڑکیوں کو دھکا دیتے ہو, یہی تمہارا ادب ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں, دکھ کی بات. اور یہ عورتیں بھی عرصوں میں جاتی ہے تو بن سمر کے جاتی. عورتوں کو کیا ضرورت ہے عرص میں جانے کی؟ جو عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتی وہ عورتیں عرص میں کیوں جاتی؟ بھیڑ کی جگہ عورتوں کو جانا ہی نہیں چاہیے. ایک ام المومنین کے پاس, میں ابھی جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف جو ہے جائز ناجائز کی بات مفتیان کرام بتائیں گے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ جائز ناجائز کی بحث الگ ہے, پبلک میں دبنے کے لیے جانا یہ کون سی محبت ولی ہے؟ ام المومنین کے پاس کچھ عورتیں آئی, کہا سرکار ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ نبی کی بیوی ہو, آپ ہمارے ساتھ چلو گی تو آپ کے صدقے ہمارا بھی عمرہ قبول ہو جائے گا. تو ام المومنین نے فرمایا میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, اب میرے لیے نفل عمرہ کرنے سے زیادہ ہے گھر میں بیٹھ کے اپنی عزت بچاؤں. نفل عمرہ کرنے سے افضل کیا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے عزت بچاؤ. اب بتاؤ پھر تم عرس میں کیوں جاتی ہو؟ عاشورہ کے دن بن سنور کے کیسے نکلتی ہو میلوں میں, اور تمہیں کوئی روکنے والا ہے؟ اور کیا کہتے ہو ہم تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے. ایسی کنیز ہو, منافق بات کرتی ہو. سیدہ رو رہی تھی اور تم پاؤڈر لگا کے گھر سے نکلتی ہو عاشورہ کے دن, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لالی لگا کے گھر سے نکلتی ہو عاشورہ کے دن. کس دن؟ جب سیدہ رو رہی تھی. بولو تم ان کی کنیز ہو, مالکہ روئے اور تم بن سنور کر کے نکلو. اور علماء منع کرے تو علماء کو یزیدی کہتے ہو. حق بولنے والے علماء کو یزیدی شرم نہیں آتی؟ بس میں تو اتنا کہتا ہوں, اور عاشورہ کے دن میلے میں جانے والوں اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے. اگر تم اسی کو محبت سمجھتے ہو کہ بن سنور کے, عاشورہ کے دن بننے سنورنے کی لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی؟ جو عاشورہ جان جائے گا اس کی ہمت کیسے ہوتی ہے عاشورہ کے دن بننے سنورنے کی, پاؤڈر لگانے کی, لالی لگانے کی, سرمے لگانے کی, اور بن سنور کر بے پردہ نکلنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ ارے جس دن علی اکبر کے لاش پہ گھوڑے دوڑے تھے تم اس دن بنتے سنورتے ہو. جس دن قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے اس دن تم بنتے سنورتے ہو. جس دن علی اصغر کے حلق پہ تیر چلایا گیا تھا, 3 دن کا پیاسا معصوم جس کے حلق پہ تیر چلایا گیا تھا, اس دن تم بنتے سنورتے ہو. ارے اس دن تو تلاوت کا دن ہے, اس دن تو عبادت کا دن, اس دن تو شربت تقسیم کرنے کا دن, اس دن تو نظر و نیاز کا دن ہے. حیرت ہے, اس دن کو تم نے تماشا گاہ بنا دیا. اور کوئی کہنے والا اور سمے بھی جا رہے ہو تو ادب نہیں کر رہے ہو. امام حسین کی کہ عاشور کے دن کا بھی تمہیں ادب نہیں ہے. جس دن امام حسین نے سر سجدے میں رکھ کر جام شہادت نوش کیا ہے اس دن تم لوگ کوئی ڈھول بجا رہا ہے, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی, اور کہتے ہیں یہی تو محبت ہے. میں نے کہا بھائی اگر تمہیں ڈھولوں سے اتنا پیار ہو گیا, آپ ہمیں گالی دینا چاہو دے لینا, ابھی دینا چاہو ابھی بھی دے سکتے ہو, لیکن میں ایک سچی بات کہوں, اگر شہادت پہ ڈھول بجانا یہی ادب ہے تو اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے. بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, اگر تمہارا بھی 18 سال کا بیٹا مرے گا نا ٹرک کے نیچے کچل کر, اس دن تم ڈھول بجانا, پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ محبت ہے. جب تم اپنے بیٹے کی میت پہ ڈھول نہیں بجاتے تو ہم شبیہ پیغمبر شہزادہ حسین کے بیٹے کی شہادت پہ کیسے ڈھول بجاتے؟ یہ کوئی محبت ہے؟ ارے اس دن ڈھول حسین پاک کے گھر نہیں بج رہے تھے.
جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پہ کیا ڈھول بجیں گے؟ اس دن ڈھول تو یزید بجوا رہا تھا کہ آج میں نے حسین کے گھرانے کو ختم کر دیا۔ ابن جریر طبری کو اٹھا کے دیکھو، ابن خلدون کو کتاب اٹھا کے دیکھو، کوفہ میں یزید نے ڈھول بجوائے، دمشق میں یزید نے ڈھول بجوائے کہ ہم نے نبی کے خاندان کو قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ اب بتاؤ اس دن اگر تم ڈھول بجاتے ہو تو امام حسین کے طریقے پہ ہو یا یزید کے طریقے پہ؟ کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو اللہ کے بندو دین دھرم کا۔ اس لیے ادب کرو۔ اس دن تلاوت، امام حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا تھا، کبھی کرتے ہو تلاوت؟ قرآن کو قسمیں کھانے کے لیے تو اٹھایا، قرآن کو کبھی پڑھنے کے لیے بھی تم لوگوں نے اٹھایا؟ قرآن کو جہیز میں دینے کے لیے رکھا، قرآن کو سینے میں بسانے کے لیے بھی کبھی رکھا؟ دین سے دور ہو گئے۔ امام حسین کا کلیجہ دکھاتے ہو، ان کو تکلیف پہنچاتے، ان کو اذیت پہنچاتے ہو۔ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن نکلو جہالت سے۔ میری بات بری لگ رہی ہو تو پھر دوبارہ مجھے نہ بلانا، ہم نہیں آئیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر میری بات سچی ہے اور یہ بات سچی اور قرین قیاس ہے، یہ بات حق ہے، تو توبہ کرو۔ آج سے پہلے نہ ڈھول بجاؤ گے، اور جہاں بج رہا ہے دیکھنے بھی نہیں جاؤ گے۔ جب تم نہیں جاؤ گے تو یہ تماشگیر لوگ تماشا بھی نہیں کریں گے۔ یہ اس لیے تماشا کرتے کہ تم جاتے ہو، جاؤ مت۔ امام حسین کی محبت میں رو بیٹھ کر ان کا بیان سنو، ان کی شہادت سنو، اور ان کی محبت میں آنسو بہاؤ۔ جو غم حسین پہ روئے گا نا محبت حسین میں، اللہ نہ اس کو دنیا میں کسی غم میں رلائے گا، نہ آخرت میں کسی غم میں رلائے گا۔ جو آنکھیں محبت حسین میں روتی ہے وہ آنکھیں کبھی نہیں روتی، اللہ اس کو کوئی غم نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ کے بندو دین سیکھو، دین اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ولی کا ادب کرو، اس سے دعا لو۔ ہزاروں سال کی محنتوں میں وہاں نہیں پہنچو گے جہاں اللہ تمہیں ولی کی دعا سے پہنچا دے گا۔ بات سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ بغداد میں 3 ولی مل کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بغداد میں 3 ولی مل کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ولی کا نام ہے قطب الاقطاب سیدی شیخ قطب الدین بختیار کاکی، دوسرے ولی کا نام ہے سیدی نجم الدین کبرا، تیسرے ولی کا نام ہے شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ 3 ولی ایک چبوترے پہ بیٹھے ہوئے، اوٹے پہ بیٹھے ہوئے۔ اب بیٹھے، وہاں سے ایک بادشاہ کا غلام جا رہا ہے، نوجوان چھوکرا تھا، بادشاہ کا غلام جا رہا ہے۔ اب اس دور کے بچے غلام بھی ایسی لوگوں کو تربیت دی جاتی تھی نا گھروں کے اندر کہ ادب بہت تھا، ادب۔ آج ہمارے ادب نہیں ہے، علماء کا ادب نہیں ہے، ماں باپ کا ادب نہیں ہے، پیروں کا ادب نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، ادب نہیں ہے، سب اٹھ پٹانگ باتیں۔ بلکہ اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مذہبی طبقے میں بھی ادب نہیں رہ گیا۔ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں بھی جو ادب ہونا چاہیے وہ ادب نہیں۔ جلسوں میں بھی بیٹھیں گے تو وہ ادب نہیں، ننگے سر بیٹھیں گے، موبائل دیکھ رہے ہوں گے، گیم کھیل رہے ہوں گے، تقریروں میں ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، یہ سب حال ہے۔ ادب سیکھو، کون بول رہا ہے یہ مت دیکھو، کس کا ذکر کر رہا ہے یہ دیکھو۔ ادب سیکھو۔ اسٹیجوں پر ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اچھال رہے ہیں، یہ نہیں ادب۔ ادب کی ضرورت۔ اور ادب کیا ہے؟ جس کا جو حقدار ہے اس کو وہ غلام تھا لڑکا، ایک نوجوان لڑکا غلام تھا، غلامی کا عالم ہے۔ دیکھا 3 ولی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے، وہ ولیوں کے ادب میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا، چپل اتارے اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان ولیوں کے ادب میں جتنی دور تک وہ ولی نظر آتے رہے، وہ نوجوان ان کے ادب میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، سواری پہ نہیں بیٹھا۔ یہ ادب تھا اس کا۔ علم وہاں تک نہیں پہنچاتا جہاں ادب پہنچاتا ہے۔ آج ہم علم پہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن ادب پہ نہیں کر رہے ہیں۔ شیطان کے پاس علم تھا، ادب نہیں تھا۔ آدم کے پاس علم بھی تھا، ادب بھی تھا۔ آج علم کے ساتھ ادب کی ضرورت ہے، ڈگریوں کے ساتھ ادب کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان غلام ہے، جوان ہے، ولیوں کا ادب تو خود زبان سے کیا نکلا وہ دیکھو۔ دلی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے
سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی جن کو لقمہ دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو کسی نے پیچھے سے کہا حضرت آپ کو دھوکا ہو رہا ہے, وہ بادشاہ کا غلام ہے, وہ لڑکا میں اس کو جانتا ہوں, اس کا نام شمس الدین ہے, وہ غلام ہے, وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. اس نے ہمارا ادب کیا, ہماری زبان سے دعا نکل گئی, دلی کا بادشاہ یہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک دلی کا بادشاہ بن نہ جائے. ولیوں کا ادب کیا, دعا مل گئی, ولیوں کا ادب کیا, دعا مل گئی, دلی کا بادشاہ بنے گا. اور پھر بابا قطب کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ شمس الدین جب وہ بڑا ہونے سے پہلے آزاد ہوا, پھر اللہ نے اسباب بنائے اور اسی شمس الدین کو اللہ نے دلی کا بادشاہ بنایا. اسی بادشاہ کو دنیا شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے. التمش یہ دعا سے بادشاہ بنا ہے. بھائیو دعا میں بہت طاقت ہے. الدعاء صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار. جہاں کوئی کام طاقتیں کام نہیں آتی وہاں دعائیں کام آتی. تو اللہ والوں کی دعا لو. اب بات ختم کرتے کرتے اللہ والے کون, یہ بڑا مسئلہ ہے. اب مشکل عنوان آ رہا ہے, اللہ والے کون, یہ مشکل عنوان. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو. ایک تو میں نے بتا دیا جو چرس بھانگ پی رہے قبرستان میں ننگے دھڑنگے بیٹھے وہ ولی نہیں ہے. تب آپ لوگ کیا سمجھے ہاتھ میں تسبیح ہوگی, بغل میں مصلی ہوگا, سر پہ قرآن ہوگا, وہ اللہ کا ولی نہیں, وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی آدمی کب بنتا ہے یہ اب مسئلہ ہے. ولی آدمی کو نمبر ایک ولی کی پہچان ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت رحم دل ہوتا ہے. ولی کبھی لڑانے کی بات نہیں کرتا, ولی ہمیشہ ملانے کی بات کرتا ہے. جس کو دیکھو لڑانے کی بات کر رہا ہے سمجھ جاؤ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کتنا بھی گردن جھکا کے بیٹھے, کتنا بھی چلنے میں نزاکت اختیار کرے, چلنے کا نام ولایت نہیں ہے, گردن جھکانے کا نام ولایت. دل سے مسجد نبی میں گردن جھکا میں التقوی ہاں ہونا, گردن جھکانے کی بجائے دل جھکا. اور جس کا دل اللہ کی خشیت سے معمور ہوگا وہ حضور کی امت میں کبھی فتنہ نہیں پیدا کرے. حضور کی امت سے مراد آپ سمجھ گئے, امت سے مراد یہاں میں عشاقان رسول لے رہا ہوں اور سب جانتے ہیں. خوش عقیدہ مومنین جن پر امت محمدیہ کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے جو میری امت کو لڑائے, جو میری امت میں انتشار پیدا کرے. تفسیر خزائن العرفان پارہ نمبر 15 علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی حدیث لکھتے ہیں کہ جو میری امت میں لڑا کے فتنہ پیدا کرے وہ انسان کا بیٹا نہیں, وہ شیطان کا بیٹا ہے, وہ شیطان کی پیداوار ہے. اس لیے امت کو نہ لڑاؤ. آج ہم بھائی بھائی لڑ رہے ہیں, میاں بیوی لڑ رہے ہیں, بہن بھائی لڑ رہے ہیں, دو پیروں کے مرید آپس میں لڑ رہے ہیں, تیرا پیر بڑا میرا پیر بڑا. یہ پیر بڑا چھوٹا کب سے ہو گیا بھائی؟ سب کا پیر ہوتے ہیں. نقشبندی وہیں اینڈ, قادری وہیں اینڈ, چشتی وہیں اینڈ, سہروردی وہیں اینڈ, رفائی وہیں اینڈ, سب وہیں اینڈ ہے. تو سب کے پیر تو حضور ہیں, تو پیر چھوٹا بڑا کیسے ہو گیا؟ تیرا سلسلہ بڑا میرا سلسلہ بڑا, تیری برادری بڑی میری برادری, کوئی برادری چھوٹی نہیں ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم سے ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے. سب کا باپ آدم ہے تو کوئی چھوٹا بڑا کیسے ہو گیا؟ سب کا پیر مصطفیٰ جان رحمت ہے تو سلسلہ چھوٹا بڑا. میرے بھائی یہ سب نہ کرو, اللہ کے لیے نہ کرو. آپس میں لڑتے رہو گے, ایجوکیشن پہ محنت کب کرو گے؟ آپس میں لڑتے رہو گے, تجارت میں محنت کب کرو گے؟ آپس میں لڑتے رہو گے, اپنی بچوں کی ترقی کا منصوبہ کب بناؤ گے؟ اس لیے سارے مومنین آپس میں مل جل کر رہو, متحد رہو. کیسے؟ سنیے, اگر سننے بیٹھے تو بہت پیاری بات یاد آئی. بابا فرید جانتے ہو نا, بابا فرید سب جانتے ہیں, غریب نواز کے مرید کے مرید. بابا فرید کا ایک مرید تھا. پہلے کے دور میں ایسا تھا اللہ والوں سے جب کوئی ملنے جاتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, بولے یہ سنی مولانا یہ سب بات کرتے ہیں, آپ کو سکھانے کے لیے کرتے ہیں, اپنے مفاد کے لیے نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے ایسا کرو نا, اللہ والوں سے کرو. ہم تو اللہ والے اولیاء اللہ والے, ہم تو گنہگار لوگ ہیں, ہم ولی لوگ نہیں, ہم تو ولیوں کے غلام ہیں. لیکن جب اللہ والوں سے ملنے جاؤ, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے مرشد کہا کرتے تھے کہ جب اللہ والوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ.
اللہ والوں سے کبھی خالی ہاتھ مت ملا کرو. اللہ والا زمین پہ تو بھی خالی ہاتھ نہیں ملنا, اور زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ. پھول لے کے جاؤ, پنکھڑی لے کے جاؤ, عطر لے کے جاؤ, نظر لے کے جاؤ, نیاز جو بھی لے جانا ہے. اور بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے مخدوم صاحب, ہمارے مخدوم کہتے تھے اگر تم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے تو خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آؤ گے. جو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے, اسی لیے ہم اللہ والوں کیا جاتے ہیں, پھول لے کے جاتے ہیں. لوگوں کو تکلیف ہے, یہ پھول کیوں, عطر لے کے جاتے ہیں, یہ عطر کیوں, یہ چادر کیوں. میرے بھائی تجھے نہیں پتا ہے, ہم اللہ والوں کو تحفہ لے کے جاتے ہیں, اور ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے تو خالی ہاتھ کبھی واپس بھی نہیں آتے. یہ تو ہمارا دل جانتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں دیتے. میں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے. کوئی کہتا ہے ہمیں تو بہت دیتے ہیں. میں نے کہا تو صحیح کہتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں اور تو دونوں کو صحیح کیسے کہتا ہے, تو صلح کلی تو نہیں ہوا. میں نے کہا لعنت صلح کلیت پر, دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس کو نہیں ملتا ہے تو بولتا مجھے نہیں دیتے, ہمیں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں دیتے ہیں. تو کہا اس کو کیوں نہیں ملتا؟ میں نے کہا وہ یقین لے کر جائے گا تو ملے گا نا, دھلمل یقینوں کو نہیں ملتا. جو مضبوط یقین لے کر جاتے ہیں انہی کو عطا کرتے ہیں اللہ والے. بہرحال تو میں کیا عرض کر رہا تھا, اللہ والا کون؟ بابا فرید کا مرید آپ کے پاس آیا, کہا حضور میں لوہار ہوں. لوہار سمجھتے ہیں؟ لوہار سمجھتے ہیں؟ جو لوگ لوہے کے اوزار بناتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوہار. حضور میں لوہار ہوں. تو میں نے بیٹا ملتے وقت کہا تو لوہار ہے تو کیا تو صرف قینچی بناتا ہے, تو سوئی نہیں بناتا؟ بولے سوئی بھی بناتا ہوں. بولے کہا بیٹا ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہمارے پاس قینچی نہ لایا کرو, ہمارے پاس سوئی لایا کرو, کیونکہ قینچی ایک دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے. ہم دو کرنے والے کاٹنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم جوڑنے والے لوگ ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بابا فرید کہہ رہے ہیں. میرے بھائیوں دیکھو اللہ والوں کی پہچان, بہت خوبصورت بات پھر یاد آئی. ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت سید شیخ احمد رفاعی, بہت بڑا نام ہے شیخ احمد رفاعی. ولی کی پہچان دیکھو, اے ولی مار دھاڑ پیٹ گالی گلوچ اڑگم دڑگم یہ سب نہیں ہے. ولی وہ مخلوق خدا سے ماں کی طرح پیار کرتا ہے, وہ دوست اور دشمن سب سے محبت کرتا ہے, وہ سب کو نوازتا ہے, وہ سب کو عطا کرتا ہے. آج ہم عبادت کرتے ہیں, بیوی کو ماں بہن کی گالی, پڑوسی کو ستاتے ہیں, پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. بھائی کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, کوئی ہو, آپ کے ساتھ کیسا بھی برتاؤ کرے آپ کو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. کیونکہ جب نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے, محبت ہمیشہ جیت جاتی ہے. گیو اینڈ ٹیک, محبت پیش کرو محبت ملے گی, جو دو گے وہی ملے گا. تو میں بات سمجھتے بھی عرض کر رہا تھا, دیکھو اللہ والے کیسی محبت کی بات کرتے ہیں. آج آپ کہتے ہیں نا ولی نظر نہیں آتے, میں نے کہا عبادت ہے محبت ختم ہو گئی, عبادت ہے محبت ختم ہو گئی, اس لیے ولی بھی تمہیں نظر نہیں آتے, کیونکہ ولی عبادت سے نہیں بنتے. ننن بھاوج کا جھگڑا بڑا مشہور ہے. عورتوں کا کیا ہو گیا سیریل دیکھتے, اگر شوہر کے رشتہ دار گھر آئیں تو وہ بیمار پڑ جائے, شوہر کی ماں آ جائے, شوہر کی بہن آ جائے, شوہر کے بھائی آ جائے, شوہر کی بابا جائے, بیمار پڑ جائے. آج موڈ اچھا نہیں ہے, بڑا سر درد کر رہا ہے, پیٹ درد کر رہا ہے, بخار ہے, ہوٹل سے کھانا منگوا لیا جائے, ہم تو نہیں پکا سکتے. لیکن اگر ان کے میکے کے مہمان آئے تو سکرات میں بھی ہو تو اٹھ کھڑی ہو جائے. یہ فرق ہے. اللہ کے بندو مکہ اور سسرال مت دیکھو, یہ دیکھو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. اور بکری مت دیکھو, یہ دیکھو اللہ کی مخلوق ہے. انسان جانور مت دیکھو, یہ دیکھو اللہ کی مخلوق ہے. اپنا اور پرایا مت دیکھو, یہ دیکھو کہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ پہ نگاہ رکھو, سب سے پیار کرو, سب سے محبت کرو, سب پیار بانٹو, اللہ تمہیں اللہ والا بنا دے گا. تو میں آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں, بات سمجھ رہا ہوں. چلیے شیخ احمد رفاعی سو رہے ہیں, سوتے سوتے ابھی ہم لوگ تو کپڑے پہننے لگے ہیں. آج کل ہم لوگ بھی جو ہے تھوڑا سا ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں. حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ والوں کے کپڑے ایسے تنگ نہیں ہوتے, وہ ڈھیلے ڈھیلے پہنتے اور بہت ڈھیلے پہنتے.
کہ اگر زیادہ پہن کے ہیں تو آپ بولیں کہ حضرت آپ کا ایک دوسرے کا ہے، لیکن وہ لوگ بہت ڈھیلے پہنتے، ماحول حالات الگ، وہ جیسے ڈھیلے پہنتے تھے ویسے ڈھیلے پہنتے ہیں، آپ مذاق بھی اڑائیں، آپ لوگ کا بھی خیال کرنا پڑا بہرحال، ڈھیلے ڈھیلے کپڑے، ان کی آستینیں جو ہے نا ایسے، یہ کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں، ہمارے بالش تو بولتے ہیں، ایک ایک بالش تو 1.5 بالش تو ان کی آستینیں ہوتی تھی، اتنے ڈھیلے کپڑے۔ تو شیخ سو رہے، اتفاق سے شیخ سو رہے، شیخ کے بازو میں خانقاہ کی بلی شیخ کی آستین پہ آ کے سو گئی۔ کس کی؟ شیخ احمد امیر رفاعی کی خانقاہ میں شیخ سو رہے ہیں، ان کی آستین پر۔ اب آپ کو سمجھ میں آگا نا، اتنی ڈھیلی آستین کی تو بلی آستین پہ آ کے سو گئی۔ اب شیخ کی آستین پہ بلی آ کے سو گئی، فجر کی اذان بھی، شیخ کی آنکھ کھلی۔ دھیان دینا ولی کیسا ہوتا ہے، بس آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں، پھر تم غور کرنا ولی کو ڈھونڈو ولی کیسا ہوتا ہے۔ شیخ کی آستین پر کون سویا؟ بلی۔ فجر کی اذان بھی آنکھ کھلی۔ اب شیخ کے لیے یہ ہے، اگر فجر پڑھنے جاتا ہوں تو بلی کی نیند کھلتی ہے، اور اگر بلی کو سونے دیتا ہوں تو فجر کی نماز جاتی ہے۔ فجر کی نماز جائے گی تو اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہ پڑھی، اور بلی کی نیند میں ڈسٹرب کروں گا تو اللہ پوچھے گا کہ میری مخلوق کی نیند میں تو نے خلل کیوں ڈالا۔ یہ ولی لوگ ہوتے ہیں۔ اور آپ تو رات رات بھر جلسہ کرتے ہو بھائی، شادی میں رات رات بھر ڈی جے لگاتے ہو بھائیو، جلسہ بھی کرو تو اتنی دیر تک کرو جتنی دیر تک لوگ جگتے ہو۔ لوگوں کے سونے کے وقت تو گلی میں چلانے کا مطلب کیا ہے پوری رات؟ نہ یہ اپنا مذہب ہے نہ یہ اپنا مسلک ہے۔ ہمارے مہاراشٹر میں تو 10 کی پابندی، میں تو شکر ادا کرتا، اللہ تیرا شکر ہے ہماری نہیں سنتی، حکومت کے 10 بجے مغرب میں شروع کرو، 10 بجے ختم کرو، جلسے کے بعد عشاء پڑھو، جا کے جلدی سو جاؤ۔ رات کے 3 بجے تک جلسہ کرتے ہو، مقرر بھی سو رہا ہے، پبلک بھی سو رہی، فجر گئی، چلے بھائی مقرر اٹھ گیا، اللہ مقرر عام طور پہ اٹھ ہی جاتے ہیں، اللہ والے اٹھتے، لیکن جو یہ سوئے گئے ان کی نمازوں کا ذمہ دار، جو نہیں پڑھتے وہ نہیں پڑھتے، جو پڑھتے جلسے کی رات کو وہ بھی نہیں پڑھتے۔ ایک نماز فجر ایک پلڑے میں رکھو اور ہزاروں سال جلسے ایک پلڑے میں رکھو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نماز کی اہمیت، نماز فرض ہے، لیکن اللہ والے کی فکر دیکھو، توجہ، بہت غور سے میں بات اینڈ کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ بات تمہارے سمجھ میں جائے، تم سب کے سمجھ میں آئے، تمہارے دماغ میں اللہ یہ بات اتار دے۔ احمد امیر رفاعی امتحان میں، ایک طرف نماز ایک طرف بلی کی نیند ہے، بلی کی نیند میں بلی کی اوقات کیا ہے؟ بلیوں کو لوگ مارتے ہیں، پیٹتے، کچل دیتے، اپنے مذہب تعلیم یہ ہے اگر سڑک پہ کتا مرا پڑا ہو نا، مرا پڑا ہو اور تم گاڑی چلا رہے ہو تو اس کے اوپر سے چلا کے مت جاؤ۔ مرے ہوئے کتے پر بھی تم گاڑی نہیں چلا سکتے، مرے ہوئے کوے پر بھی تم گاڑی نہیں چلا سکتے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جو مذہب مرے ہوئے کتے پر گاڑی کا ٹائر نہیں ڈال سکتا، وہ مسلمان اپنی بیوی کو مارتا کیسے ہے؟ اس کے اندر ہمت کہاں سے آتی ہے؟ 3 بچے پیدا کرنے کے بعد طلاق کیسے دیتا ہے؟ ان میں ہمت کیسے آتی ہے؟ ظالم ہو رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اللہ کفر کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے، اللہ ظلم کرنے والوں کو مہلت نہیں دیتا۔ جب تم کسی عورت کو 3 بچے 2 بچے 1 بچہ پیدا ہونے کے بعد طلاق دیتے ہو، جہیز تو لوٹاتے ہو، مہر تو لوٹاتے ہو، رقم تو لوٹاتے ہو، 4-4 5-5 لاکھ روپے دے کر کے گھمنڈ کرتے ہو ہم نے تو اس کو سب دے دیا، کیا ساتھ میں اس کی جوانی بھی لوٹاتے ہو؟ کیا ساتھ میں اس کا کمارا پن بھی لوٹاتے ہو؟ کیا ساتھ میں اس کا شباب بھی لوٹاتے ہو؟ کسی کی زندگی کا کھلواڑ یہ اسلام ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اور سن لو، جب طلاق کے بعد کوئی عورت اپنے گھر پلٹ کے جاتی ہے اور بستر پہ کروٹیں بدلتی ہے تو اس کی ہر کروٹ کی اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ نرم نرم گدوں پر بھی تمہیں سکون کی نیند نہیں آتی، اس لیے کہ ظلم کرنے والوں کو اللہ سکون کی نیند نہیں دیتا۔ تم دولت کے بل بوتے پہ نرم گدے تو خرید سکتے ہو، دولت کے بل بوتے پہ کبھی تم سکون کی نیند نہیں خرید سکتے۔ جو مذہب کتے اور بلی کا خیال سکھاتا
سکھاتا ہو، جو مذہب جانوروں کا خیال سکھاتا ہو، آج تم اپنی بیویوں پر سالن نمک زیادہ بیوی مرنے کی چیز ہے، بیوی مرنے کی چیز۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو مارتا ہے پھر رات اسی کے ساتھ گزارتا ہے وہ دکن گلبرگہ شریف میں ان کا مزار ہے خواجہ۔ ایک دن وہ دلی اپنے دوست سے ملنے گئے، ان کے دوست تو بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی تھے اور حکیم بھی تھے۔ جیسے بندہ نواز جا کے ان کے پاس بیٹھے تو وہ حکیم بھی تھے۔ ایک غیر مسلم آیا اور نان مسلم آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے فلاں چیز کی دوا چاہیے۔ اس غیر مسلم کا نام تھا بنو، نان مسلم تھا، نام بنو تھا۔ تو مفتی صاحب نے کیا کہا، ابے بنو ابھی جا، مہمان آئے بعد میں آنا۔ وہ بنو تو چلا گیا، اس کے جانے کے بعد خواجہ بندہ نواز نے فرمایا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو، ابے آپ ابے بولتے ہو؟ دیکھو یہ اللہ والوں کی شان، یعنی وہ ابے بولنے کو بھی عیب سمجھتے ہیں۔ وہ ابے بولنے کو بھی عیب سمجھتے ہیں۔ ابے بندہ نواز نے ٹوکا مفتی صاحب کو، مفتی صاحب حضرت کیا ہے نا، نواز فرماتے مفتی صاحب وہ غیر مسلم تھا نا، تم تو مسلمان ہو، تمہیں ابے بولنا کیسے زیبا دیتا ہے؟ اب بتاؤ میرے بھائی، جو ولیوں کا اور صوفیاء کا مسلک کسی غیر مسلم کو بھی ابے بولنے کی اجازت نہیں دیتا، ابے وہ مذہب ماں بہن کی گالی دینے کی اجازت کیسے دے؟ سرکار غریب نواز کہا کرتے تھے جو گالیاں دیتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، بلکہ ڈر ہے۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہا جو بات بات پہ گالی دیتا ہے تو اس کی عادت ہے گالی دینے کی، تو مرتے وقت بھی وہ گالیاں دیتے دیتے مرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو گالیوں سے توبہ کرو، اپنی زبان سنوارو، اپنی زبان کو بہتر بناؤ۔ ابے تبے اٹھ پٹانگ کے جملے اپنی زبان سے نہ نکالو۔ مومن کی گفتگو اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ اس کو دیکھیں تو پکار اٹھے۔ جب 1450 سال مومن کا یہ کردار ہے، 1450 سال پہلے جان مصطفیٰ جان رحمت کا کردار کیا ہوگا؟ جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت کا ہوگا۔ بھائیو کیا شان تھی کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹا، اور غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کیا اخلاق ہوگا، کیا کردار ہوگا؟ تو یہ جو ولی لوگ ہوتے ہیں یہ لڑنے کی، جھگڑے فساد کی بات نہیں کرتے، آپس میں مومنوں میں یہ محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، الفت کی کرتے ہیں۔ اس لیے محبت کی باتیں کرو۔ ہاں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہے، ان کے فضائل کے منکر ہے، ان کے جو احکامات ہمارے بزرگوں نے بیان کیے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور ہم ان سے اتحاد کی بات بھی نہیں کرتے۔ وہ لوگ الگ ہیں، وہ لوگ الگ ہیں۔ بات دودھ کی کر رہا ہوں، دودھ اور پانی کی ملاوٹ کی نہیں کر رہا ہوں، اس کا آپ کو خیال رہنا چاہیے۔ میں بات حلوے کی کر رہا ہوں، حلوے اور زہر کے اتحاد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میری بات کو غلط رنگ نہ دینا، لیکن آپس میں پیار سے رہو، محبت سے رہو۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال کرے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال کرے۔ آپ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، میں بات ختم کر رہا تھا، ایک عزیز نے کہا کہ 10 منٹ اور بول دیں۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، امام حسین کے بازو میں پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی، اور کٹر دشمن تھا اہل بیت، اس لیے کہ جس کو یہودیت کی ہوا لگتی ہے وہ دشمن اہل بیت ہی ہوتا ہے، اور جس کو اہل بیت سے دشمنی ہوتے ہوئے دیکھو سمجھ جاؤ کہیں نہ کہیں دائیں بائیں سے اس کو یہودیت کی ہوا لگی۔ تو اس نے کیا کر رکھا تھا، روزانہ صبح سے پہلے اپنے گھر کا پاخانہ اٹھا کر امام حسین کے گھر میں لا کے ڈال، آنگن میں لا کے ڈال دیتا لگتا۔ امام حسین اپنے غلاموں سے کہتے نہیں صاف کرنا، اس کو کچھ نہیں کہتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ اپنی ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے۔ اللہ کے نیک بندے کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے، وہ معاف کرتے ہیں۔ لڑنے والا بڑا نہیں ہوتا ہے، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔
کبھی بھی آپ کوئی ٹکرانے کے لیے آئے نا، آپ اسے معاف کیجیے، لیٹ گو کیجیے. معاف کرنا بہت بڑی چیز. بہرحال امام حسین روزانہ غلام سے کہتے بھی صاف کر دے، صاف کر دے، اور صاف کروا لیتے غلام سے، اور اس کے یہاں تحفہ بھی بیچتے، گفٹ بھی بیچتے. بے غیرت گفٹ بھی لیتا، کھاتا پیتا مزے، پھر گندگی ڈالتا، پھر گندگی ڈالتا. آج کل جس کے 4-6 ماننے والے ہو جائے نا، اس کو کوئی ترچی نظر سے دیکھے تو وہ پٹوا ڈالتا ہے. اور امام حسین سارا زمانہ ماننے والا، سبحان اللہ. پورے کوفہ میں ان کے ابا جی کا راج، ان کے ابا جی چوتھے خلیفہ، نانا کا ساری دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے. ان کے اوپر درود نہ پڑھو تو نمازیں مکمل نہیں ہو رہی، اہل بیت پہ درود نہ پڑھو تو نمازیں مکمل نہیں ہو رہی. گندگی صاف ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تحفہ بھی بیچ رہے ہیں. ایک دن اس کی بیوی نے کہا کم بخت، امام تحفے بیچتے ہیں، لے کر کے مزے کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور ان کے آنگن میں گندگی ڈالتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جا کے اٹھا کے پھینک دے. تبھی اللہ سے کہتا تھا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تیرے معافی مانگنے سے پہلے میں تجھے معاف کر دیتا تھا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں نے معاف کر دیا ہے. کہا حضور اتنا پورے کوفے پہ آپ کے ابا جی کا راج ہے، آپ کے نانا کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ مجھے پٹوا سکتے تھے، مروا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ کچھ کیا نہیں. فرمایا تجھے نہیں پتا نانا کی تعلیم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس یہودی نے لکھا ہے کہ آخری نبی کی پہچان یہی، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. آپ کو یہی کہوں گا، اللہ کے حق ادا کرو، نماز پڑھو، درود پڑھو، گناہ سے بچو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو. کسی کو جھڑکو مت، کسی کے ساتھ نفرت مت کرو، کسی کا دل مت توڑو، دل مت توڑو. بھائی نے 10 منٹ کہا تھا، 2-4 منٹ بچے ہیں. ایک بات بہت توجہ، جملے پہ توجہ. نفل روزے توڑ دو، لیکن کبھی کسی کا دل مت توڑو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری الٹی گنتی شروع ہوگی، الٹی گنتی کب شروع ہوتی ہے؟ جب تم کسی کا دل توڑتے ہو نا تو تمہاری الٹی گنتی شروع ہوتی ہے. الٹی گنتی یوں ہی شروع نہیں ہوتی. اس لیے بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لو، کسی کا دل مت توڑو. اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ خواجہ حسن بصری جو مولا علی کے مرید اور خلیفہ ہیں، ایک جنگل سے جا رہے ہیں. ایک بشتی سمجھتے ہیں، پانی بیچنے والے کو بشتی کہتے ہیں. بشتی پانی بیچ رہا ہے اور کہتا ہے لوگوں ابھی تک میرا پانی کسی نے خریدا نہیں ہے، لوگوں میرا پانی کسی نے خریدا نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں گھر کیا لے کے جاؤں گا؟ میرا پانی خرید لو، اللہ تم پہ رحم کرے. میں کیا گھر لے جاؤں گا؟ میرا پانی خرید دو، اللہ تم پہ رحم کرے. میں کیا گھر لے جاؤں گا؟ میرا پانی خرید دو، اللہ تم پہ رحم کرے. حسن بصری سرکار نے پیسے دیے، پانی لیا، بیٹھے گٹ گٹ پانی پینے لگے. تو چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہیں ہر دور میں. کسی نے کہا سرکار گستاخی میں آپ کا کیا ہوا؟ آپ کا روزہ ہے نا اور آپ نے پانی لے کے پی لیا. حسن بصری سرکار نے دیکھا، فرمایا نفل روزہ ہے بھائی. کیا فرمایا؟ نفل روزہ ہے. روزہ توڑ دیا نا، کل اس کی قضا کر لیں گے. اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کر دیتے. روزے کی تو قضا ہے لیکن دل ٹوٹنے، یہ ولی لوگ ہیں. ولی ایسے لوگوں کو اللہ بناتا ہے. آج ہم کو آپ کو اللہ ولی کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ ہمارے پاس تسبیح ہے، مصلی ہے، عبادت ہے، محبت نہیں ہے. یاد رکھنا ولی محبت کے بغیر کوئی نہیں بن سکتا. محبت بانٹو، چونٹیوں سے پیار، کتوں سے پیار.